बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है घर से खा खू के आए हैं। कौन ऐसी हैं खवातीन जो लड़के आई हैं मियाँ से? हाथ खड़ा करके बताएं जल्दी से। आंटी आप इधर उधर देखें, मुझे लग रहा है कुछ मशकूक आपके घर के हालात हैं। मियाँ के पास अभी नहीं है, इसलिए। कैसे हैं? ठीक हैं? नाज़रीन, थैंक यू सो मच, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। बहुत सारी तालियां। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, हम चाहते हैं कि इस शो के जरिए हमेशा की तरह कायम रहे और ये मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कोशिश हमारी हमेशा से डे वन से ये थी कि एक ऐसे प्रोग्राम को फॉर्मलाइज किया जाए, एक ऐसा प्रोग्राम लाया जाए आपके लिए जिसमें हर किसी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेवल ज़रूर हो, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे छोटे हों, चाहे यंगस्टर्स हों। आज का जो प्रोग्राम बड़ा ख़ास होने वाला है और आप लोग जानना भी चाहते होंगे क्यों। थोड़ा सा बताऊंगी आपको ज़रूर। आपको ये भी बताती चलूं कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल इन भी कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं द वीकेंड शो के पेज को लाइक करके, और आज के प्रोग्राम के हवाले से मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, ब्यूटिफुल ड्रेस, फौजिया हमाद का गोल उनका लेबल है, उसके लिए बहुत सारी तालियाँ। नाज़रीन, किसी भी लड़की की ज़िंदगी का सबसे अहम दिन वो होता है जब वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के अपने हमसफ़र, जिसके साथ उसने अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है। एक ऐसा आगाज़ जिसमें बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, डर भी होता है, खौफ भी होता है, हिचकिचाहट भी होती है कि मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन जो अगला नया घर होगा उनकी क्या तवक्कुआत मेरे साथ होंगी, क्या मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूंगी, क्या वो मुझे इतना प्यार, इतना उस तरीके से वेलकम कर सकेंगे जिस तरह जो मोहब्बतें मैंने अपने घर में बांटी। शादी जो होती है एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से आपकी एक ज़िंदगी का नए चैप्टर का आगाज़ होता है। फिर आपकी फैमिली बढ़ती है, फिर आप बहुत सारे नए रिश्तों में बनते हैं, आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी का अपनी आगाज़ करते हैं। आज से तकरीबन 8 साल पहले, तकरीबन तो नहीं बल्कि पूरे 8 साल पहले मेरी शादी थी, और मुझे आज भी याद है कि आई वॉज अ मास्टर्स का स्टूडेंट और मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी शादी की, और बड़ा डर भी था, खौफ भी था, हिचकिचाहट इसलिए थी क्योंकि नए घर में जाना था। मेरे हस्बैंड के साथ मंगनी को 2 साल तो हो चुके हुए थे। उस तरीके से खौफ तो नहीं था क्योंकि आप मंगनी के पीरियड में एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक नए आपने ज़िंदगी का आगाज़ करना था, और तब मैं छोटी भी थी। तो जब आप छोटे होते हैं तो आपको इतनी समझ होती नहीं। जब मेरी शादी हुई, जब मैं इस खूबसूरत बंधन में बंधी, तो आप यकीन जाने मैंने एक ऐसी फैमिली में कदम रखा जिसने मुझे बेतहाशा प्यार दिया, बेतहाशा मोहब्बत दी, और ऐसी फैमिली, एक ऐसा ख़ानदान जिसके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ख़ानदानी रिवायात जो हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। ये वो फैमिली थी, ये वो फैमिली है, ये उन चंद फैमिली में से हमारे माशरे की जिन्होंने उस इक़्तिदार को, उस रिवायात को, उन एथिकल वैल्यूज़ को आपस में बॉन्ड करके रखा। और ये जो बॉन्डिंग है वो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होती गई जैसे जैसे नई नई बहुओं ने, नई नई लड़कियों ने इस ख़ानदान में कदम रखा। आज का दिन बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात अपने उन तमाम फैमिली मेम्बर से कराऊंगी जिनकी वजह से जो ये मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट लोगों को नज़र आती है वो है, जब मुझे कभी कोई टेंशन होती है, जब मुझे कोई खौफ होता है, जब मुझे कोई परेशानी होती है, तो मैं इनकी शक्ल देख लेती हूँ। मैं इनके पास जब बैठती हूँ, इनसे बातचीत करती हूँ, तो आप यकीन जाने वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम गम, ये वो तमाम टेंशन्स जो है मैं झटके में भूल जाती हूँ। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं समझती हूँ कि इन्होंने हर लम्हे में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में टेंशन्स भी आई, कुछ ऐसे लम्हे थे जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी थी, तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और बड़े मज़े की बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी अपनी फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे हस्बैंड की फैमिली का हिस्सा हैं, और इनसे मेरी इतनी अटैचमेंट होगी वक्त के साथ साथ कि अब मैं इनको कहती हूँ कि ये मेरी तमाम बहनें ही हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, आप लोग मिलना चाहेंगे कि नहीं? कितने ऐसे? तो विदाउट एनी फर्दर डिले आपकी मैं मुलाकात कराऊंगी अपनी तमाम फैमिली मेंबर से। बहुत सारी तालियां। Thank you so much for coming. Thank you. You are all looking beautiful. हाँ, मैं इतना just like you. Oh, please, please. अच्छा,
اچھا ناظرین, آج کا پروگرام اس لیے بھی خاص ہونے والا ہے کیونکہ ایک کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کی فیملی جو ہے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو اپنے آغاز میں پروگرام کی بتایا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں, اور ابھی اور بھی ہیں, پوری فوج ہے باہر کھڑی ہوئی, ابھی آپ کو مل جاؤں گی اس فوج سے, اصل فوج تو باہر کھڑی ہوئی ہے, جنہوں نے میری زندگی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے اس پروگرام سے آگے جتنے بھی پروگرامز کریں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہو, آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہو, آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں, آپ کی ساری تالیاں. اچھا جی, تھوڑا سا تعارف میں ذرا آپ کو کراتی چلوں, اتنی ساری ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی. اسٹارٹنگ فرام مائی رائٹ, میری بہت پیاری بہن اور بہت الٹرا انٹیلیجنٹ ڈاکٹر ردا. اگر ان کی میں آپ کو بتانا شروع کروں ہسٹری پوری, او لیولز میں اسٹریٹ ایز, اے لیولز میں اسٹریٹ ایز, میڈیکل کالج میں ٹاپر, اسٹیپس میں پتہ نہیں کیا کیا, امریکہ سے آئی تھی. تو میں نے کہا یہ شی نیور کمز آن ٹیلی ویژن, تو میں نے کہا آج کے دن تو آنا بنتا ہے. تھینک یو سو مچ for coming in. Obviously, I had to come. It's my sister's, my elder sister's wedding anniversary. How could I miss it? In fact, my husband, he's a cardiologist, so he was actually missing. Usko pata laga main ja rahi hu. He's like, how can you go without me? Sundar to meri zyada best friend hai. اور سلمان کا میں بتاتی چلوں, سلمان بھائی کا, کہ وہ ہیز اتنے مزے کے ہیں نا, انٹرسٹنگ, تم لوگ تو مل چکے ہوئے ہو کہ وہ اتنے انٹرسٹنگ ہے کہ وی آر مسنگ ہم. امرین, میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میری کوئی نندیں اس طرح نہیں ہے, تو ایک میرا اکلوتا بڑا پیارا سا دیور ہے, اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے. امرین میری دیورانی ہے, یہ آپ کو بتائے گی میں کیسی جٹھانی ہوں, کیسی نہیں. بہت اچھی جٹھانی ہے, بہت اچھی جٹھانی ہے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل بالکل میری بہنوں جیسی بہنوں ہے نا. ہاں, کبھی کبھار ڈانٹ ڈھونڈوں تو مائنڈ نہ کرنا ہے. بالکل ہی کروں گی بھابھی, بالکل نہیں. اچھا جی, آن مائی لیفٹ بہت میری پیاری سہیلی بھی ہیں, میرے ہسبینڈ کے کزن کی بیگم بھی ہیں, لیکن میری سہیلی پہلے, میں کہتی ہوں تم میری دیورانی بعد میں ہو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں, اور ہمارے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ اس لیے بھی ہماری زیادہ اٹیچمنٹ زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. کامن انٹرسٹ سے. اچھا بھائی, یہ جو دو لڑکیاں بڑی خوبصورت سی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ وہ دو لڑکیاں ہیں جنہوں نے میری شادی پہ, میرے خیال میں کوئی ایسا مومنٹ نہیں تھا جس میں دھوم دھڑکا نہ کیا, جہاں پہ میوزک نہ بھی ہو یہ دھوم دھڑکا کر لیتی ہیں. فیشن شو ہوتا ہے نا, ہر شادی کے شو سٹاپرز ہوتی ہیں. یہ شو سٹاپرز تھی, یہ تو شو سٹاپر. اور مہرین کوڈنٹ میک اٹ, تو مہرین بھی. یہ تین ایسی لڑکیاں, کیونکہ میری ان لاس کے اندر لڑکیاں نہیں ہیں, لڑکے ہی لڑکے زیادہ ہیں, تو جو بہو ہیں, اور یہ جو ایک نئی مہرین آئی اور نور اور مشل ہیں, تو یہی ہیں جو کہ رونق میلہ لگاتی ہیں. ماشاءاللہ, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہیں. ٹھیک ہوں. اور آپ کیسی ہیں نور؟ السلام میں تو علیکم. ٹھیک ہوں, لیکن ہم اتنے خوش تھے کہ فائنلی ہماری بھابھی آ رہی ہیں, تو ہم تو اسی لیے دھوم دھڑاکا کر رہے تھے کہ بیٹھنا نہیں ہے, کہ بھابھی آ رہی ہیں. ہے نا, بالکل. اچھا بھائی, مجھے آپ یہ بتائیں ساری باتیں کہ جو یہ شادی کی تیاریاں تھیں اور سب کچھ تھا. نور, آئی اسٹارٹ مشل, میں آپ دونوں سے اسٹارٹ کروں گی. کیا ادھر چل رہا تھا؟ کیونکہ جب میں عمران سے کبھی بات کرتی تھی فون پہ, تو عمران میرے ہسبینڈ کبھی زندگی میں نہیں بتاتے تھے کہ فلا, میں کہتی تھی اتنے گھنی حرکتیں ہیں نا میرے میاں کی, کہ کبھی زندگی میں نہیں بتاتے تھے. وہ سٹوری میں بعد میں بتاؤں گی. ہاں, کہ بھائی کہ کیا ڈانسز ہے, بندہ ہوتا ہے بتا دیتا ہے پیار محبت میں, وہ تو تھا ہی نہیں نا. تو کیا چلتا تھا اس وقت؟ تو گھر میں اتنے لوگ تھے کہ عمران بھائی ہمیشہ کسی کونے میں کہیں چھپے ہوتے تھے, کہ کسی سے زیادہ بات نہ کرنی پڑ جائے, کوئی تنگ نہ کر دے کہ نئی بھابھی آ رہی ہے. کبھی کونے میں کہیں چھپ کے ہمیں کئی اسکیری کہانیاں سنا رہے ہیں, کہ ادھر سے ادھر میرا وہ اٹینشن ادھر ہو جائے, کہ مجھے تنگ نہ کرے, کیونکہ پتہ ہے میری آ رہی ہے بیوی. اور سب کو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی عمران بھائی کی شادی کے لیے, کیونکہ وہ چپ سے تھے اور ہمیں پتہ تھا ایک بہت مزے کی بھابھی. بہت مزے. اچھا, وہ ڈانس پریکٹسز کا تھوڑا سا بتاؤ, اور کس طریقے سے لوگوں کو لائن اپ کیا. ابھی باقی بھی آئیں گے لڑکے, ان سے بھی پوچھیں گے, پہلے میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مطلب کہ ہم صبح شروع ہوتے تھے 6 بجے, اینڈ وی وڈ فنش ایٹ اراؤنڈ, مطلب کہ 5 بجے پھر سے صبح سے. ہاں, سارے شروع ہوتے. بھائی ان کے تو پاؤں چھلنی ہو گئے تھے, زخم ہو گئے ڈانس کر کر کے. اچھا, شادی جب ختم ہو گئی تب بھی ڈانس کر رہے ہوتے تھے. میں نے کہا اب تو شادی ختم ہو گئی, بس کر دو. پیکیج رکھی ہوئی تھی کہ انرجی ملے, پوری انرجی. ہاں, اچھا, ابھی پیکیجز آپ کو ہم دکھائیں گے بھی آنے والے پروگرام کے اندر, فردر چنکس کے اندر, کیونکہ بڑے انٹرسٹنگ پیکیجز بنے ہوئے ہیں ان کے ڈانسز سے ریلیٹڈ, اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں. اچھا ردا, پہلی آپ کی بہن کی, بڑی بہن کی شادی, آپ دوسرے نمبر پہ ہو, کیا گھر کا ماحول تھا تھوڑا سا بتاؤ, اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ میں کس طرح. ایگزیکٹلی, دیٹس دی مین پوائنٹ. ایک بندی کی شادی ہے اینڈ شی واز لیسٹ بادرڈ. کوئی پرواہ نہیں اس کے کپڑے کون آ رہا ہے, I just want my beauty rest. مجھے کوئی ٹینشن نہیں چاہیے, میری اسٹریس لائنس پڑ جائیں گی. میں نے کہا سندس پلیز یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈیزائنر ود می. اینڈ دین میں اور ماما بیچارے ہم لوگ اتنا ہم بھاگ رہے ہیں کہ پلیز اس کے لیے کچھ لے آئیں, اور یہ وہاں بیٹھی, اچھا ہاں ٹھیک ہے, اچھا ہاں ٹھیک ہے, ہاں امی وہ کر دیں. اور اس کے بعد جب یہ نخرے کرتی تھی, ہم کوئی چیز لاتے تھے تو میں کہتی تھی سیریسلی سندس, ہم صبح سے لے کے رات تک آپ کے لیے اتنی وہ کر رہے ہیں. اینڈ شی واز لیسٹ بادرڈ. اور ان دی اینڈ آف دی ڈے اس کو سب کچھ سجا سجایا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ابھی تک اس کی یہی نیچر ہے کہ اپنی شادی پہ میں نے کہا شی ول پے می بیک,
پر اپنی شادی پہ بھی میری اس کے بھی کپڑے میں نے بنائے, اپنی شادی کے تو بنائے اس کے بھی میں نے بنائے. شادی پہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو میرے تو اچھا موقع مل گیا تھا کہ مجھے ہلنا نہیں پڑا تھا, لیکن ہم آگے بھی ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ آپ کیا ہمیں بنانے. اچھا یہ گھریلو برائیاں اب شروع میری ہو جانی ہیں, تو ایک ہم بریک, اس نے ابھی کہا کہ ابھی نیچر یہی ہے, تو میں نے کہا ابھی نیچر تو بہت پھر لمبا ہو جائے گا, بہت لمبا ہو جائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد باقی بھی فوج پارٹی کو بلاتے ہیں اور پھر بہت ساری گپ شپ ہوگی. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ دی ویکنڈ شو.